الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما افاء اللہ علی رسولہ منہم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون صدق اللہ العظیم۔ میرے نہایت ہی قابل قدر مسلمان بھائیوں، بزرگوں، آپ حضرات کے سامنے سورہ الحشر 28واں پارہ آیت نمبر 6 سے لے کر آیت نمبر 8 تک تلاوت کی ہے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ان آیات کا صحیح مطلب سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور رب العالمین ہم سب مسلمانوں کو صحیح معنوں میں دین اسلام کی سمجھ اور اس کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ گزشتہ درس میں آپ حضرات کے سامنے یہ بنو نذیر جو یہودیوں کا قبیلہ تھا، مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابتدا میں معاہدہ کیا، تو معاہدے کی خلاف ورزی کی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے ان کو جلا وطن کر دیا تھا۔ تو اسی سلسلے میں یہ پچھلی آیتیں گزری تھیں، اس میں پھر آخر میں یہ بھی گزرا تھا کہ جب بنو نذیر قلعوں کے اندر بند ہو گئے، پائے نہیں نکل رہے تھے، تو اللہ رب العالمین کے حکم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درختوں کے کاٹنے کا حکم دے دیا۔ تو کچھ درخت کاٹ دیے، کچھ چھوڑ دیے تھے۔ جن کو کاٹا تو اس میں بھی مسلمانوں کی شان و شوکت کا اظہار تھا کہ کفار مسلمانوں کے غلبے کو دیکھ کر ان کے دلوں کے اندر غیظ اور غضب کو پیدا کیا جا رہا تھا، تاکہ ان کے دلوں کے اندر ایک جلن ہو اور وہ مرعوب ہوں اس کو دیکھ کر کہ آئندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اگر ایسا معاہدہ کر کے اس کی خلاف ورزی کریں گے تو یہ انجام کار ہوگا۔ اور دوسرا یہ کہ جو باقی رکھیں کھجوریں یا جو باغ باقی رہ گئے درخت، تو اس سے مسلمان فائدہ حاصل کر رہے تھے، تو اللہ رب العالمین نے اسی کو بیان کیا کہ ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها فباذن اللہ، اللہ کے حکم سے تھا۔ جن کو کاٹا یہ کیوں تھا؟ وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ، تاکہ فاسق جو تھے، کافر جو تھے، ان کو رسوا کرنے کے لیے، ذلیل کرنے کے لیے، تو اللہ رب العالمین نے یہ کیا۔ آگے اگلی آیتوں میں جو مال غنیمت ملا، اب اس کی تقسیم کار کا یہاں سے آگے تذکرہ ہو رہا ہے۔ یہاں سے اس سے پہلے ایک بات سمجھ لینی چاہیے کہ جب مسلمان میدان میں جاتے ہیں لڑنے کے لیے، کہ باقاعدہ جنگ ہو جاتی ہے، لڑتے ہیں اور لڑنے کے بعد فتح ہو جاتی ہے، پھر مال مل جاتا ہے، اور ایک لشکر کشی کی لیکن بغیر جنگ کے مال مل جاتا ہے۔
ان دونوں مالوں کے جدا جدا نام ہیں، جو دونوں کی یعنی حیثیت مختلف ہوتی ہے۔ پہلا جو جنگ کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے اس کو مال غنیمت کہا جاتا ہے، وہ مال غنیمت ہے، اور دوسرا جو بغیر جنگ کے حاصل ہو جائے اسے مال فے کہتے ہیں، مال فے کہتے ہیں۔ اب جو غنیمت کا مال مل جاتا ہے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ 5واں حصہ اللہ کی نیاز ہوتی ہے، اور باقی جو ہوتا ہے وہ لشکر کے اندر تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ 5واں حصہ اللہ کا، باقی سارا تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ اور دوسرا مال فے جو ہوتا ہے، اس میں جو حاکم وقت ہوتا ہے اس کو اختیار ہوتا ہے، وہ سارے کا سارا مال اس کو خرچ کیا جاتا ہے، یعنی مفاد عامہ کے اوپر، غریبوں کے اوپر، فقراء کے اوپر، مختلف یعنی جگہوں میں اس کو خرچ کیا جاتا ہے، لیکن اس کا اختیار جو ہوتا ہے وہ اس کو حاصل ہوتا ہے جو حاکم ہوتا ہے، اس کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے۔ تو اسی کا ذکر آتا ہے ان آیتوں کے اندر۔ تو فرمایا وما افاء اللہ علی رسولہ، کہ جو مال اللہ تعالیٰ نے